فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم دوستو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انجانے میں بڑے گناہ یا حرام میں مبتلا ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آج کے دور میں ایسے کئی کام ہیں جو مسلمان انجانے میں لگاتار صبح شام کر رہا ہے، وہ جانتا بھی نہیں کہ اس کے یہ کام حرام اور کئی بار تو شرک میں بھی مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی فہرست میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے حرام غذا کا۔ جدید تہذیب میں گھر کے باہر کھانا کھانے کا ایک رواج بن چکا ہے اور کئی لوگ اسپیشلی نئی جنریشنز ملٹی نیشنل برانڈز میں کھانا کھانے کو باعث فخر یا اسٹیٹس سمبل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے، اس کی پرواہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کی پرواہ کرتے ہیں وہ اس برانڈ پر لگے حلال سرٹیفکیٹ کے سائن بورڈ کو دیکھ کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لیے یہ حلال سرٹیفکیٹ واقعی حلال ہے؟ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حلال سرٹیفکیشن کیا ہوتا ہے، انہیں کون جاری کرتا ہے اور کن اشیاء میں جاری کیا جاتا ہے، اور سب سے خاص بات، کیا اس طرح کے حلال سرٹیفکیشن اسلامک شریعت کی روشنی میں واقعی حلال ہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم جو اشیاء استعمال کرتے ہیں جیسے اسکن کیئر پروڈکٹ، صابن، شیمپو، گھر صاف کرنے کے سامان وغیرہ، ان سب چیزوں میں یہ خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان سامان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے لیے استعمال میں لینا حرام ہے۔ گھر کی صفائی کے سامان جیسے فینائل یا ڈٹرجنٹ پاؤڈر برانڈ ایسے بھی ہیں جن میں ناپاک چیزیں ملائی جا رہی ہیں جیسے گائے کا پیشاب، گوبر وغیرہ۔ اسی طرح سے اسکن کیئر کی چیزیں جیسے کریم، شیمپو، صابن وغیرہ میں بھی اینیمل فیٹس ملانا بہت عام بات ہے، اور کئی چیزوں میں شراب بھی ملائی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے ان اشیاء کا استعمال ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور صحیح احادیث میں اور بھی کئی جگہ حلال غذا کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ حلال غذا ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اب ہم اس مسئلے کو حالت حاضرہ کے تناظر میں غور کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اسلام کے ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں جیسے ریڈی میڈ مسالے، سوپ پاؤڈرز، نوڈلز، کیک، پیکڈ یا فروزن میٹ، ریسٹورینٹس، ایئر لائنز، ٹرینز کا کھانا وغیرہ، ان سبھی چیزوں کو دیے گئے حلال سرٹیفکیشن کے واقعی صحیح ہیں؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل حلال ایکریڈیشن فورم، یہ وہ تنظیم ہے جس میں دنیا بھر کی ایسی تنظیمیں شامل ہیں جو ایسے حلال سرٹیفکیٹس ایشو کرتی ہیں۔ انڈیا میں بھی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو حلال سرٹیفکیٹس دیتی ہیں، جس میں ایک بڑا نام جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کا ہے۔ آج کے دور میں پروڈکٹیویٹی کو زیادہ اور تیز کرنے کے لیے کئی طرح کی آٹومیٹک مشینز کا استعمال کیا جا رہا ہے جو جانوروں کو ذبح کرنے یا مارنے سے لے کر اینڈ پروڈکٹ بنانے تک سبھی کام کرتی ہیں۔ اس طرح کا گوشت مسلم ملک میں بھی کئی بار دیگر ممالک سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اس لیے ان ممالک میں ایسا پیکڈ فوڈ ہمارے لیے مشکوک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ریڈی میڈ سیزننگ، ٹیسٹ میکر، سوپ پاؤڈرز اور اسی طرح کی مصنوعات کی ایک لمبی فہرست ہے جو آج ہر جگہ بآسانی دستیاب بھی ہے اور عام چلن میں بھی آ چکی ہے۔ یہ ساری اشیاء وہ ہیں جن پر ہمیں حلال سرٹیفکیٹ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے جب ہم ان کی مینوفیکچرنگ پروسیس کو دیکھتے ہیں تو یہ مصنوعات ہمارے لیے مشکوک یا ناجائز کے درجے میں آ جاتی ہیں، اور یہی پروڈکٹس ریسٹورینٹس، ایئر لائنز، ٹرینز وغیرہ میں بھی یوز کیے جاتے ہیں۔ اسے ہم برٹن کی ایک اسٹڈی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برٹن کی صرف 2.4 مسلم آبادی کے ساتھ جو کہ صرف 3% ہے، حلال فوڈ انڈسٹری 33-34% تک بڑھ گئی ہے۔ اس زبردست ترقی کے ساتھ بڑی بڑی کمپنیز نے مسلم کسٹمرز کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے پروڈکٹس کو حلال بنانا شروع کر دیا ہے۔ بڑی برانڈز نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلم کسٹمرز حلال میٹ کی کتنی پرواہ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے حلال سرٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ پہلے میک ڈونلڈز نے اپنی کچھ برانچز میں حلال مینیو لانچ کیا، اس کے بعد سب وے، سینسبریز، ڈومینوز پیزا، ASDA، انہوں نے بھی حلال سرٹیفکیشن لے لیا، اور اب حال ہی میں KFC نے لنڈن میں اپنی 8 برانچز میں حلال ٹرائل شروع کر دیا ہے۔ UK میں بہت سے حلال سرٹیفکیشن باڈیز ہیں اور ہر ایک اپنے آپ کو سب سے بہتر بتاتا ہے، جیسے کہ HFA حلال فوڈ اتھارٹی، IFI اسلامک فاؤنڈیشن آف آئرلینڈ، HMC حلال مانیٹرنگ کمیٹی، موسا گروپ اور بہت سے چھوٹے گروپس بھی اس میں شامل ہیں۔ HFA سر میں گولی مار کر جانور کو مارنا جسے اسٹننگ کہا جاتا ہے اسے سپورٹ کرتی ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی پر فوکس کرتے ہیں۔ ان کا انٹرسٹ بڑی کمپنیز کو پروٹیکٹ کرنے میں ہے تاکہ وہ اپنے پروڈکشن ٹارگیٹس کو پورا کر سکیں۔ HFA نے بہت سی بڑی کمپنیز جیسے KFC، ASDA، سینسبریز، ڈومینوز پیزا، میک ڈونلڈز اور آلڈی سے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں۔ HFA لوگوں کو ہر جگہ دکھائی دے گا
لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ سب کچھ حلال ہے۔ اگر میٹ یا چکن کو سلاٹر سے پہلے سٹن کیا گیا ہے اور وہ سٹننگ سے مارا گیا ہے تو وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے بڑے برانڈز ہیں وہ سب حرام کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ انڈیا میں سال 2022 میں حلال فوڈ انڈسٹری قریب $19 ملین کی آنکی گئی تھی۔ اس نمبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کتنا بڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مارکیٹ کا سب سے بڑا کنزیومر مسلمان ہی ہے۔ یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے کہ لوکل یا چھوٹے ریسٹورنٹ جہاں ویج اور نان ویج ساتھ میں سرو کیا جاتا ہے، وہاں ہمارے لیے یہ تحقیق ضروری ہو جاتی ہے کہ ریسٹورنٹ میں جو سامان یا میٹ استعمال کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں۔ اگر وہ حلال نہیں ہے تو اس ریسٹورنٹ میں نان ویج کے ساتھ ویج کھانا بھی ہمارے لیے خطرناک ہے۔ کلاؤڈ کچن کانسیپٹ جو آج بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، ان میں ایک ہی کچن میں کئی برانڈز کا کھانا تیار کیا جاتا ہے، اس کا بھی مسئلہ سیم ہے۔ ریسٹورنٹس کے کچن میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، اور اس پر ایک پوری ویڈیو الگ بنائی جا سکتی ہے۔ کل ملا کر ایسا سمجھ لیں کہ ایسے ریسٹورنٹس کا ویج کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی جس ریسٹورنٹس میں شراب سرو کی جاتی ہے وہاں بھی یہی دلیل لاگو ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ لوگ بزنس کو نہیں دیکھتے، نہ کہ کسٹمرز کو۔ HFA کی ویب سائٹ پر دیکھیے، ان کا انٹرسٹ صرف شہرت اور پیسہ کمانے میں ہے۔ چکن یا گائے کو اسٹن کرنے سے آرٹری میں خون جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے شریعہ کے مطابق قربانی نہیں ہوتی۔ ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے۔ حلال میکڈونلڈز، حلال KFC، حلال ASDA، حلال سینسبیریز پروڈکٹس سے دور رہیں۔ یہاں یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ فارمرز پولٹری کو دنیا کے بہت سے ملکوں سے امپورٹ کر رہے ہیں، جن میں یورپین یونین کے ممبر اسٹیٹس بھی شامل ہیں۔ یہاں کچھ لوگ اینیملز میں پورک اور بیف ویسٹ انجیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی قیمت بڑھائی جا سکے۔ چکن بریسٹ میں پورک اور بیف ویسٹ ملا دیا جاتا ہے، اور یہ DNA ٹیسٹ میں بھی نہیں پکڑا جاتا۔ یہ ایک ہائی ٹیک دھوکہ ہے۔ معاشرے میں گناہوں کا عام ہونا، بچوں کے اندر بے ادبی کا بڑھنا، دین سے غفلت، حرام کی طرف رغبت، گناہ کا احساس ختم ہو جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، عبادت میں من نہ لگنا، دینی مجالس سے دور رہنا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، آمدنی زیادہ ہونے پر بھی ضرورتوں کا پورا نہ ہونا۔ اگر ہمارے یا ہمارے بچوں کے مزاج میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں تو فوراً سترک ہو جائیں۔ حرام غذا اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ثواب جاریہ سمجھ کر آگے ضرور فارورڈ کریں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جلد ملیں گے ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں، جس سے ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزوں سے ہم آگاہ ہو سکیں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہماری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو لے کر اپنے تاثرات ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔